الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے اور سورۃ النور سے ابھی آپ کے سامنے اس سورت کی سب سے آخری 3 آیات یعنی آیت نمبر 62, 63 اینڈ 64 60 پر 2, 60 پر 3 اور 60 پر 4 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے اور انسانی سماج و معاشرے کے لیے ایسے احکام بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کے بعد سماج و معاشرہ انتہائی پاکیزہ ہو جائے، انتہائی بااخلاق ہو جائے، اور ان حکموں پر عمل کرنے کے بعد انسان دنیا کے اندر بھی سربلندی اور سرخروئی سے ہمکنار ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائے، رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. معزز سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ جو آج آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے یعنی آیت نمبر 62، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ایمان والے جب کسی اجتماعی معاملات کے اندر، کسی میٹنگ کے اندر، کسی مجلس مشاورت کے اندر ہوتے ہیں، جس اجتماع جس میٹنگ کا تعلق تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسلام کے ساتھ ہوتا ہے، دین کے ساتھ ہوتا ہے، سماج و معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسی میٹنگ کے اندر جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس میٹنگ سے نہیں نکلتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایمان والوں کا ظاہر اور باطن دل دونوں برابر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر باطنی طور پر ایمان نہیں ہوتا. ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے، کھلے اعتبار سے بھی اور اندر سے بھی، ظاہری طور پر بھی اور اندر سے بھی، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ حقیقی طور پر مومن ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے. وہ بالکل حقیقی طور پر دل سے بھی، اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، جب ایمان والے کسی اجتماعی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں، جب تک وہ اس مجلس سے نہیں جاتے ہیں. اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. جب کوئی اجتماعی معاملہ ہو، کسی اجتماعی مجلس مشاورت میں، میٹنگ میں، چاہے وہ حالت جنگ سے ہو تعلق رکھتا ہو یا حالت امن سے تعلق رکھتا ہو، ایسا اجتماع، ایسی میٹنگ، ایسی مشاورت کی مجلس جس میں مسلمان شریک ہوں، تو ایسے ایمان والے جن کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے وہاں سے جانے کی ضرورت محسوس ہونے لگے تو پہلے وہ آپ سے اجازت لیں گے، وہ ایمان والے ہوں گے. جو اجازت لے کر کے جائیں گے وہ ایمان والے ہوں گے. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں دراصل وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں.
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ اس پر غور کریں کہ وہ کیوں اجازت مانگ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کام ہے، کون سے معاملات اس کے سامنے ہیں، آپ غور کریں. فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں اور جسے چاہے اجازت نہیں دیں. مطلب آپ اس چیز کے اوپر جو اپنی ضرورت بیان کر رہا ہے، جو مومن جو مسلمان آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے اور آپ سے جس معاملے کو لے کر کے اجازت لے رہا ہے، آپ دیکھیں اگر آپ کو ایسا لگے کہ اس کا جو کام ہے وہ اس مجلس سے زیادہ ضروری ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں. اور اگر ان کا جو معاملہ ہو وہ اتنا اہم نہیں ہو بلکہ اس آدمی کا اس مجلس کے اندر شریک رہنا، اس میٹنگ کے اندر شریک رہنا زیادہ ضروری ہو، تو آپ ان کو اجازت نہیں دیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور چونکہ جو آدمی اجازت لے کر کے جا رہا ہے وہ اپنے دنیاوی کام کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ رہا ہے، اس کام کے اوپر، اس دینی کام کے اوپر، ایسے میٹنگ کے اوپر جو میٹنگ تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، جماعت و جمعیت کے لیے فائدہ مند ہے، اس میٹنگ کو چھوڑ کر کے چونکہ وہ اپنے دنیاوی معاملے کی طرف جا رہا ہے، گویا ایک طریقے سے وہ اس میٹنگ سے بھی محروم ہے اور آپ کی صحبت سے بھی محروم ہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے تاکہ یہ جو کمی ہے، یہ جو تقصیر ہے وہ آپ کے مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے اس کی بھرپائی ہو جائے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ مستنبت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، چونکہ یہ جو حکم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد قیامت تک، چاہے وہ خلفائے راشدین کی جماعت ہو، چاہے وہ مسلم حکمرانوں کی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی بھی جمعیت و جماعت ہو، قیامت تک اسلامی نصب العین کے لیے، اسلامی مقصد کو طے کرنے کے لیے، عام مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اگر کوئی ایسی میٹنگ ہو، ایسی مجلس مشاورت ہو جس میں لوگ شرکت کریں، تو اس میٹنگ کے برخاست ہونے تک وہ وہاں سے نہ ہلے. اور اگر اس کے پاس کوئی ایسی ضرورت نہ ہو جو بالکل ضروری ہو اور اس کے باوجود وہ اجازت طلب کر کے اس میٹنگ سے نکلنے کی کوشش کرے، اگر وہ اس میٹنگ سے نکلنے کی کوشش کرے حالانکہ اس کی ضرورت اتنی اہم نہیں ہے، تو اس آیت کریمہ کے مطابق اس کا اجازت لینا بھی جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ جو مجلس ہے یہ عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے بٹھائی گئی ہے، یہ جو میٹنگ ہے وہ عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے بٹھائی گئی ہے، اسلامی نصب العین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بٹھائی گئی ہے. لہذا ایسی مجلس میں کسی واقعی ضرورت کے بغیر کوئی اگر اجازت طلب کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ بالکل ناجائز ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو سخت ضرورت محسوس ہو جائے اور وہ اس مجلس سے نکلنا چاہتا ہے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، تو اس کے لیے لازم اور واجب ہے کہ مجلس کے جو امیر ہوں، جو صدر ہوں، وہ ان سے اجازت طلب کریں. اور جو صدر ہوں گے، اب وہ بات ان کے اوپر ہے، وہ جو اجازت لے رہا ہے اپنی کس ضرورت کی وجہ سے لے رہا ہے اس پر غور کرے. اگر اس صدر کو ایسا لگے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس آدمی کا جانا ضروری ہے کیونکہ اس کی ضرورت یہاں کی ضرورت سے زیادہ اہم ہے، تو صدر مجلس اس کو اجازت دے دے. اور اگر وہ وہاں سے جانا چاہ رہا ہے ایسی وجہ سے جو وجہ اتنی اہم نہیں ہے، تو صدر مجلس اس کو اجازت نہیں دے. اور اگر اس کو صدر مجلس اجازت نہ دے تو پھر کسی مومن کو اس سے کچھ شکایت نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں بتلائی جا رہی ہیں اس آیت کریمہ کے اندر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی اپنی اہم ضرورت سے چلا جاتا ہے، آپ اس کو اجازت دے دیتے ہیں، تو چونکہ اس نے ایک دینی کام کو دنیاوی کام پر ترجیح دیا ہے اور مسلمانوں کے خیر و فلاح کے کام کو چھوڑ کر وہ اپنے دنیاوی کام کے اندر جا رہا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد دوسری آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مسلمانوں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو.
اس جملے کا, اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا 3 مطلب ہو سکتا ہے اور تینوں ہی درست ہوں گے. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ ایسے نہ بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بے تکلفی سے بلاتے ہو. ایک دوسرے کو جیسے بے تکلفی سے بلاتے ہو, اجی ادھر سنو, اے ادھر آؤ یار, ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بلانا ہو تو ان کا پورا ادب اور پورے احترام کو ملحوظ رکھا جائے. پورے ادب و احترام کو ملحوظ رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے. یہ حکم دیا جا رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور تمام مسلمانوں کو. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو ایسا نہ سمجھو جیسے کوئی عام آدمی بلا رہا ہے کہ جی چاہے تو اس کا جواب دے اور جی چاہے تو اس کا جواب نہ دے. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے, تو اس کو عام آدمی کے حکم کی طرح سے نہ سمجھا جائے, عام آدمی کے بلاوے کی طرح سے نہ سمجھا جائے کہ چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دے اور اس پر عمل کرے, اور چاہے تو اس کا جواب نہ دے, منہ موڑ لے, چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو اور چاہے تو حاضر نہ ہو. بلکہ ان کے بلانے پر تم پر واجب ہو جاتا ہے کہ تم ان کے پاس حاضر ہو جاؤ, ان کی بات سنو اور اس کو بجا لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہمارے لیے ضروری اور واجب اور لازم ہو جاتا ہے کہ ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کریں, اس کو عملی جامہ پہنائے. اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے قول سے بھی ماخوذ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرمان ہے آیت کریمہ سورۃ الانفال آیت نمبر 24. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تم کو پکارے, اپنا حکم تم کو سنائے تو اس کا جواب دو, مطلب اس کے اوپر عمل کرو. فوراً لبیک کہو, سر کو جھکا دو, اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دو اور اس کی فرما برداری میں لگ جاؤ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح البخاری کتاب التفسیر یعنی سورۃ الانفال آیت نمبر 24 یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر سیدنا سعید بن معلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز کو کمپلیٹ کیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بلانے پر بھی کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ تم میرے بلانے پر بھی کیوں نہیں آئے؟ سعید بن معلی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں تو ان کی بات کا جواب دو, فوراً لبیک کہو, خدمت میں حاضر ہو جاؤ, حکموں کو پورا کرنے کے لیے بالکل پریپیئر ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. اس حدیث سے اہل علم نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے, یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز بھی ادا کر رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آ جانے پر اسے نماز تک کو چھوڑ دینا ہوگا, نماز کو توڑ دینا ہوگا اور اللہ کے حکم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو جانا ہوگا, نماز کو چھوڑ دینا ہوگا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے. اور اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کا کہ تم مسلمانوں رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو, اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ رسول کی دعا کو عام آدمی کی دعا کی طرح سے مت سمجھو, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہاری حق میں اتنا اہم ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن سنور سکتی ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تم کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بربادی سے ہمکنار کر سکتی ہے. لہذا اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو اور ان کے دعاؤں کے حقدار ہونے کی کوشش کرو. معزز سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, مسلمانوں رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا, اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی یا کوئی اہم معاملہ ہوتا, لوگوں تک اس کو پہنچانا ہوتا, کوئی حکم جاری کرنا ہوتا, کسی
مسئلے پہ رائے مشورہ کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو جمع ہونے کا حکم دیتے، خاص طور سے نمازوں کے وقت جمع فرماتے، اور اس وقت اس وحی کو جو اللہ کے رسول پر نازل ہوتی تھی لوگوں کو سناتے، کوئی خطاب کرنا ہوتا تو خطاب کرتے کسی مقصد کے اوپر، اگر رائے مشورہ کرنا ہوتا تو رائے مشورہ کرتے، کوئی حکم نافذ کرنا ہوتا تو اسی وقت کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دن کے آخری حصے میں 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، یہ دن کے آخری حصے میں، جبکہ دن کے ابتدائی حصے میں کوئی نماز نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ کوئی آیت کریمہ جو اہم ہوتی وہ دن کے شروع حصے میں نازل ہو جاتی، یا کوئی اہم معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اذان دلوا کر کے تمام لوگوں کو جمع فرماتے، اور جب تمام مسلمان جمع ہوتے تو اس میں منافقین بھی جمع ہو جاتے تھے، چونکہ ان کے اوپر لوگوں کو نفاق کا ڈاؤٹ نہیں ہو، شک نہیں ہو، اس شبہے کو، اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے منافقین بھی حاضر ہو جاتے تھے، اور جب حاضری ہو جاتی تو یہ لوگ طاق میں رہتے کہ جہاں موقع ملے فوراً وہاں سے کھسک جاتے۔ ایسا وہ لوگ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو نازل فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم میں سے جو لوگ چپکے سے کھسک جانا چاہتے ہیں، خاموشی کے ساتھ آتے ہیں اور حاضری دے کر کے بھاگ جانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے چپکے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لہذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں، کسی فتنے میں نہ گرفتار ہو جائیں، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر جو باتیں چل رہی ہیں، جو ربط مضمون ہے، اس کے لحاظ سے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر منافقوں کا آپ کی دعوت کو ناگوار محسوس کرنا اور وہاں سے کھسک جانے کی کوشش کرنا، آپ کی نصیحتوں پر توجہ نہ دینا اور آپ کی دعوت کو کچھ بھی اہمیت نہ دینا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آنے کے بعد اپنے نفس کی بات کو ترجیح دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی بھی فرمان آ جانے کے بعد اس کو چھوڑ کر کے سماج و معاشرے کی باتوں کو ترجیح دینا، اپنے مفاد کی باتوں کو ترجیح دینا، اپنے امام کی بات کو ترجیح دینا، اپنے علماء کی بات کو ترجیح دینا، اپنے فرقے کی بات کو ترجیح دینا، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لہذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں، کسی فتنے میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ اور منافقوں کے لیے فتنہ کیا کم ہے، منافقوں کے لیے یہ فتنہ کیا کم ہے کہ ان کے دلوں میں کفر و نفاق جڑ پکڑ جائے، اور اس کے بعد وہ جو عمل کریں، چاہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو یا نہ ہو، جو بھی عمل کرے وہ ان کو اچھی نظر آنے لگے۔ اس سے بڑھ کر کے فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بھی بہت ساری جماعتیں اور بہت سارے لوگ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی فتنہ ہے جس سے ڈرایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے، کہیں وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ یہ آیت کریمہ، اس کا جو حکم ہے وہ منافق کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کا حکم جو ہے وہ عام ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ جو بھی جس انداز میں بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو فتنے سے ڈرنا چاہیے، کہیں ان کے دل سے ایمان نہ نکل جائے اور اس کی جگہ پر کفر و نفاق نہ جڑ پکڑ جائے۔ اور فتنے کا مفہوم تو کئی ہے، بالکل اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور اس کی سب سے واضح صورت، سب سے بالکل واضح اور بولڈ جو اس کی جو صورت ہے، سب سے واضح جو اس کی صورت ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر اندرونی طور پہ انتشار ہو جائے، مسلمان اختلاف میں پڑ جائے، ان کی اجتماعی قوت جو ہو وہ بالکل کمزور ہو جائے، اور ظالم و جابر حکمران ان کے اوپر مسلط ہو جائے۔ آج دیکھ لیجیے کہ یہ ساری چیزیں، اور یہ چیزیں صرف اس لیے
ہمارے درمیان ہے. ہم داخلی طور پر اندرونی طور پر جو اختلاف و انتشار کے شکار ہیں اور ہماری جو اجتماعیت کی جو قوت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے. یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے جب مسلمان احکام شرعیہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دے, اس کے مقابلے میں اپنے نفس کو, اپنے سماج و معاشرے کو, اپنے خاندان کو, اپنے قبیلے کو, اپنے امام کو, اپنے علماء کو, اپنے پیر کو, اپنے بڑوں کو ترجیح دینا شروع کر دے, ان کے حکموں کی پیروی کرنے لگے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دے. اسی وقت ایسا ہوتا ہے اور آج یہ سب کچھ ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا بنائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. یاد رکھو لوگو, جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے اور تمہاری جو روش ہے, تمہاری جو حرکت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی خوب باخبر ہے. دراصل یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو رسول کے مجلسوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کی مجلسوں سے کھسک جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی راہ روکنے کی سازشیں تیار کرتے ہیں. ایسے لوگ رسول یا دوسرے مسلمانوں کے نظروں سے اوجھل تو ہو سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور افعال تو بہت دور کی بات ہے, ان کے دلوں کے خیالات تک سے واقف ہے اور اللہ کسی بھی وقت ان کو سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے. لہذا قیامت کے دن وہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھا ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی کرتوتوں کے بارے میں بتا دے گا اور ان کو سزا بھی دے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض, یاد رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور تم جس روش پر ہو, قد یعلم ما انتم علیہ, تم جس روش پر ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.